الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم برؤوف الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کی متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دیوان آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسمنا میں درود و سلام پر ذرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد محمد وبرک وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد نجنا بحام جمیع الاحوال والعافات وتقدیرنا بحجم الحاجات وتطیرنا بحجم السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیات بعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ رسول برکت کے لیے پڑھے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد الذی تنحل بالعقد تنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حامین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، جس کا آسان سا ترجمہ کنز الایمان شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ہی اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں اور اس میں ہر حکمت والا کام ہمارے پاس سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ چونکہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مبارک و مسعود مہینہ ہے اور آج اس کی 14 تاریخ ہے اور آنے والی شب 15ویں تاریخ یعنی 15 شعبان المعظم ہے۔ اس رات کی اور اس مہینے کی بڑی فضیلتیں احادیث کریمہ میں وارد ہوئی، لہٰذا اسی لیے یہ وہ باعظمت رات ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے انتہا خوبیوں اور برکتوں کا جامع بنایا، لہٰذا اس رات کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو امتیازات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو جو بزرگی اور شرف عطا فرمایا ہے، تو تفسیر کشاف اور فتوحات الہیہ میں جو اس کے اہم نقاط بیان ہوئے اس کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ ایسی مبارک مسعود رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کی شفاعت کا مژدہ سنا، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام حکمت کے کام فرشتوں میں بانٹ دیتا ہے۔ بس انہی چیزوں کو ہم اختصار کے ساتھ احادیث کریمہ کی روشنی میں دیکھیں تو چونکہ یہ رات بہت ہی افضل ہے آنے والی، جس کے متعلق مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن کے ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی یعنی اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس رات میں اپنی خصوصی رحمت کا نزول کرتا ہے اور جو اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر نگاہ رحمت ڈال دیتا ہے تو پھر اسے اپنے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، آسمان جو تو ساتھ ہے، اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ تو پہلے آسمان پر، یہ ہم جس آسمان کو دیکھتے ہیں کہ نیل کو چھت جو ہے یہ پہلا آسمان ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ زمین سے آسمان کی جو مسافت ہے یہ 500 برس کی ہے کہ تیز رفتار گھوڑا، بعض نے فرمایا کہ بجلی کی مانند چلنے والا گھوڑا بھی اگر 500 سال دوڑے تب جا کر کے وہ اس پہلے آسمان تک پہنچے گا، اور اتنی ہی موٹائی اس کی ہے، اور پھر اتنی ہی فاصلہ ہر دوسرے آسمان کا ہے، اور پھر اس میں ہی اتنی موٹائی ہے۔ تو اللہ اس رات میں پہلے آسمان پر خصوصی اپنی تجلی کا، اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کیا کوئی بھی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی روزی کا چاہنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی گرفتار بلا ہے، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہے کہ وہ مجھ سے عافیت چاہے اور میں اسے عافیت عطا کر دوں، کوئی ایسا ہے جو آج مجھ سے وہ مانگے یا فلاں مانگے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے لٹاتا ہے، اور یہ اعلان سورج کے ڈوبنے سے لے کر کے تو اگلے دن سورج کے طلوع ہونے، بلکہ بعد میں فرمایا کہ جس وقت ختم سحری ہوتی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا رہتا ہے۔ کتنا کرم ہے اللہ کے سنت کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی خصوصیت سے نوازا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص مجھ کو عطا فرمائی، انبیاء کی سب دیگر انبیاء کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی یہ شرف نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ کرم فرمایا، اور ایسی رات آقا علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی کہ بعض روایتوں میں کہ جو اس رات میں جو بھی مانگتا ہے جائز چیز اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ہر جائز یا حلال دعا جو کرے اس رات میں، کوئی ناجائز کام کی دعا نہ کرے، یوں بھی اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ کوئی ناجائز امر کی اللہ سے دعا کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور بعض وسیع فرماتے کہ جو ناجائز کام کے لیے دعا کرے وہ سخت گناہ گار، اور جو اس کو کسی نیک کام سے یا درود شریف سے یا بسم اللہ سے حرام کام کو شروع کرے اس کے لیے علماء نے سخت وعیدات کو بیان فرمایا۔ تو غرض کے حضرت سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ سے جو چاہتا ہے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا حدیث پاک میں کہ فجر کے نمودار ہونے تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی رحمت فرما کر یہ اعلان فرماتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میرے یہاں باری تھی۔ آپ علیہ السلام کی 11 ازدواج تھی، لہٰذا سرکار علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ انصاف سے کام لیتے، ہر روز ایک بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے۔ تو لہٰذا یہ جو شب تھی اتفاق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب پڑ گئی کہ جس رات میں سرکار نے حضرت عائشہ کی حجرے میں قیام فرمانا تھا، تو اسی دن 15ویں شعبان آ گئی، اسی رات جو ہے 15ویں شعبان ہوئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ صحابیہ ہے اور حضور کی وہ زوج محترمہ ہے کہ جنہیں کثرت کے ساتھ حضور کی احادیث کو یاد کرنے کا شرف حاصل ہے، اور آپ مجتہدہ بھی ہیں، اور آپ وہ ہے کہ جن کے سر مبارک پر، جن کے آقا علیہ السلام اپنا سر مبارک جن کی رانوں پر رکھ کر کے، جن کی گود میں رکھ کر آرام فرماتے، جبریل امین اسی حالت میں وہی لے کر کے آیا، لہٰذا ان کے جھرمٹ میں جو ہے تو جبریل امین وہی لے کر اترا کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات جب میری باری تھی تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، لہٰذا میں فکر مند ہوئی اور میں سرکار کی تلاش میں نکلی کہ کئی سرکار جنت البقیع میں تشریف لے گئے، لہٰذا میں وہاں گئی۔ آقا علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا عائشہ کہ تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ و رسول تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ تو سیدہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید آپ کسی اور بی بی کے یہاں تشریف لے گئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اس 15ویں شعبان میں آسمانی دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کی تعداد، ان کے بالوں کی تعداد کی برابر اللہ تعالیٰ میری امت کی یا میری امت کے بند، اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب، جو کہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اور ان کے یہاں بکریاں بھی سب سے زیادہ، لہٰذا جتنی زیادہ بکریاں ہوں گی اتنے زیادہ بال بھی ہوں گے، تو یہ کثرت ثواب کے لیے ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ اتنا ان بندوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں اسی کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یوں عرض کرتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدہ فرمایا تو اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ کہیں سرکار وصال تو نہیں فرما گئے۔ میں نے سرکار علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک کو ہلایا تو سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا۔ ادب کا معاملہ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ جانتی ہے کہ ان کا ادب کیا ہے۔ آج تو لوگ آپ قریب سے ان کی شان میں نہ جانے کیسی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ سیدہ سے پوچھو کہ آقا علیہ السلام کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ سرکار کو آواز دے کر یا اور جگہ سے ہاتھ لگا کر نہیں چلے، بلکہ سرکار علیہ السلام کے انگوٹھے شریف کو پیر کے اسے ہلایا تو آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے حمیرہ، کہ تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ و رسول تمہارے ساتھ انصاف نہ کریں گے؟ تو فرماتی کہ یا رسول اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ خیال کیا کہ کہیں آپ وصال تو نہیں فرما گئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ یہ کس کا عقیدہ؟ سیدہ عائشہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ و رسول بہتر جانے، اور سارے صحابہ کا یہی عقیدہ تھا۔ جب بھی حضور کسی صحابی سے پوچھتے کسی معاملے میں تو وہ کہتے کہ واللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ آج کل کے وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، رسول کو غیب کی کوئی خبر نہیں، رسول غیب کی بات نہیں جانتے، جبکہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے کی یہ رات کون سی ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر لطف و کرم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور رحم کی التجا کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور دل میں کینہ اور بغض و حسد رکھنے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے ٹالے رکھتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے ہاتھ۔ لہٰذا یہی روایت بہقی میں کچھ اس طریقے سے ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور
نافرمانوں کو اتنی ہی تعداد میں جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور مشرک، دل میں کینہ، بغض، حسد رکھنے والا، بدعتی جو اہل سنت جماعت سے خارج ہو، رشتے کاٹنے والا اور کپڑے گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور زنا خور اس رات میں بخشے نہیں جاتے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ تو اگر اس روایت کی روشنی میں دیکھیں تو ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ بندے کے گناہ اگر اس قدر بھی ہو جائے کہ وہ بن کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اگر وہ بخشش چاہے تو معاف فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ بندے اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائے تب بھی تو شرم نہ کر، میرے حضور توبہ کرنے سے، اگر تو اس وقت بھی توبہ کرے تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا، تیرے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دوں گا جیسے آج ہی تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر خصوصی فضل اور کرم ہے، لہٰذا اس رات کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس رات میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خاص رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، بے حساب بندوں کو بخش دیتا ہے، ان میں سب سے بڑا مشرک۔ اور یاد رکھیے ہر قسم کا کفر اور شرک اس میں داخل ہے، کفر بھی اسی شرک میں داخل ہے کیونکہ وہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، لہٰذا ہر قسم کا مشرک، کافر، مرتد اور منافق اعتقادی، ایسے لوگ اس رات میں ہرگز بخشے نہیں جاتے۔ ماں باپ کا نافرمان اس رات میں بخشا نہیں جاتا، لہٰذا جو شخص کاہن ہے یا کاہن کے پاس جاتا ہے، آج کل جو ایسے ویسے نکل گئے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ ہم یہ فلاں بات بتا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو ایسے جو اٹکل سے اپنے قیاس سے باتیں بیان کرتے ہیں کہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اس کو کاہن کہتے ہیں، یا نجومی جو ستارہ پرست ہوتے ہیں کہ ستاروں کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں، ایسوں کے پاس جانے سے سخت حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے کہ یہ غیب نہیں جانتے۔ غیب اللہ تعالیٰ صرف اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور ان کے واسطے اور ان کے وسیلے سے اولیاء اکرام پر اللہ کشف و کرامات کا ظہور فرماتا ہے۔ باقی جو رہے کفار و مشرکین یا وہ لوگ جو خلاف شرع امور انجام دیتے ہیں اور پھر دعوے کرتے ہیں کہ ہم غیب کی بات جانتے ہیں، وہ جھوٹے۔ اسی طرح جادوگر، جو لوگ خود جادو کرتے ہیں یا وہ لوگ جو جادوگروں کے پاس جا کر کے کسی مسلمان کے اوپر جادو کرواتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس رات میں بخشے نہیں جاتے۔ جو کسی کا ناحق قتل کرے، کسی جان کو ناحق قتل کر دے، وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ بدعتی، اب بدعت کی اگر میں تفسیر کروں تو یہ بڑی طویل ہو، بس اتنا سمجھ لے کہ یہاں جو بدعت کی جو خاص اہم ہے وہ ہے بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ تو جو بدعت اعتقادی ہے، جو عقیدے میں نئی نئی بدعتیں نکالے، ایسے عقیدے نکال کر کے لائے جس کا دین و شریعت میں دور تک واسطہ نہ ہو، کیونکہ یاد رکھیے ایمان اور عقیدہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری زمانے میں ہی مکمل ہو گیا۔ اب کوئی نیا عقیدہ لے کر کے آئے دین میں، شریعت میں، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ عمل کا جو معاملہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمل ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیے شریعت میں لچک، اور چونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور اس میں نئے نئے حالات اور مسائل آتے رہیں گے، اس لیے نئے مسائل کا جنم ہوتا رہے گا۔ تو بہرحال جو نئے عقائد نکالے، جیسے کہ آج کل کے وہابی دیوبندیوں کے جو عقائد ہے کہ حضور کے بعد بھی معاذ اللہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور خاتم النبی بدستور باقی رہتے ہیں، اور یہ کہ حضور غیب کا علم نہیں جانتے، حضور مر کر مٹی میں مل گئے، وہ چمار سے زیادہ ذلیل ذرہ ناچیز سے کمتر ہے، اور بھی ایسے جو اعتقاد ہے ان کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ایسا بدعتی ہرگز بخشا نہیں جائے گا، وہ چاہے لاکھ کلمہ پڑھتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں نفاق ہے وہ زبان سے کتنا ہی کلمہ پڑھے وہ اس کو نفع نہ دے گا۔ اسی طرح جلاد جو رشتے کاٹتا ہے، رشتہ داریوں کو منقطع کرتا ہے، کینہ پرور جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، سود خور جو سود کھاتا ہے، جس کے بارے میں فصل نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ جو سود لے لے وہ سود کا عادی، وہ سود خور کہلائے گا۔ اور
اسی طرح سود لینا اور دینا اور اس پر گواہ بننا یہ سب اسی میں شمار ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے زنا کرنے والا، شراب کا عادی اور باجے بجانے والا، گانے والا، اسی طرح فحش کام کرنے والا، زمین پر تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو گھسیٹ کر چلنے والا اور اپنا تہبند غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے ٹخنا سے نیچے رکھنے والا اور اپنی چادر یا جبہ کرتا کو تکبر کی نیت سے لمبا کرنے والا، ایسا شخص بھی اس رات بخشا نہیں جاتا. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر یہ سارے لوگ صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں یا جب بھی توبہ کر لے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا. شرط ہے کہ توبۃ النصوحہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور پھر جو ہے تو کبھی اس گناہ کو نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک خصوصی دعا مانگنے کا اختیار عطا فرمایا. تو ہر نبی نے اپنی اپنی زندگی میں اس دعا کو مانگ لیا، اور جب اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا تو میں نے اسے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر اپنی امت کے لیے رکھ دیا، تاکہ قیامت کے دن میری امت کے لیے میری وہ دعا کام آئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ چاہو تو اپنی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروا لو، یا چاہو تو شفاعت کو قبول کر. یہ دو چیزیں اللہ نے حضور کے سامنے رکھی، یا تو آپ شفاعت قبول کر لیں کہ آپ امت کی شفاعت فرمائیں گے، یا پھر یہ کہ آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دی جائے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا، اس لیے کہ اگر حضور آدھی امت کا بلا حساب جنت میں جانا قبول فرما لیتے تو پھر جو آدھے رہ جاتے ان کا پرسان حال کون ہوتا، ان کا مددگار کون ہوتا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے امت کی خاطر میں نے شفاعت کو قبول کیا، اس لیے کہ وہ زیادہ عام ہے کہ امت قیامت کے دن کو سب کو نفع پہنچانے والی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شفاعتی فی اہل الکبائر من امتی یوم القیامہ، میری شفاعت کل قیامت کے دن میری امت کے گناہ گار امتیوں کے لیے. تو حضور کو امت کا اتنا خیال ہے کہ حضور نے اپنی خصوصی دعا امت کے لیے اٹھا کر رکھ دی، اور امت کا اتنا خیال ہے کہ حضور نے امت کے لیے شفاعت کا دروازہ کھلا رکھا. لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک و مسعود مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے اور امت کی بخشش کی دعائیں کرتے. آقا علیہ السلام کو امت کا خیال ہے. 13ویں شب اس رات، اس مہینے کی 13ویں رات میں آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں امت کی شفاعت کی دعا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/3 امت کی شفاعت قبول فرمائی. جب 14ویں رات آئی تو 14ویں شب کو آقا کریم علیہ السلام نے پھر امت کی بخشش کی دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی امت کے حق میں شفاعت قبول فرمائی. اور جب 15ویں شب آئی، یہ شب برات آئی، 15ویں شعبان آئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے حق میں آپ کی شفاعت کو قبول فرمایا. فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. ہم قیامت میں آپ کو اتنا عطا کریں گے، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ تو سرکار فرماتے جب تک میرا ایک امتی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دیا جائے میں راضی نہیں ہوں. اتنا امت کا حضور کو خیال ہے. تو لہٰذا اس مبارک رات میں آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولا، امت کے لیے شفاعت کی جو ہے تو دعا رکھی باقی، تاکہ امت کی بخشش کروائی جا سکے.
آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے. حضور نہ شفاعت بالوجاہت کر سکتے ہیں، نہ شفاعت بالمحبت کر سکتے ہیں، نہ شفاعت بالاذن کر سکتے ہیں. لوگ حضور کی شفاعت کے منکر ہیں تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ حضور ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. حضور تو اہل ایمان کی شفاعت فرمائیں گے. حضور قیامت کے دن اپنے وفادار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. جس نے خود دنیا میں حضور کی شفاعت کا انکار کیا، حضور کے متعلق بدعقیدگی رکھی اور حضور کے متعلق ایسی بدگمانیاں رکھی، ان کے لیے حضور کیوں کر شفاعت فرمائے؟ جس نے دنیا ہی میں حضور سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، جس نے دنیا ہی میں ایمان پر کفر کو ترجیح دے دی، کل قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن منافقوں کا حال یہ ہوگا کہ ولن تجد لہ نصیرا، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس حال میں ہوں گے، کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ لاکھ اس دن مدد کے لیے پکاریں گے، کوئی ہماری مدد کرے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اس لیے سکالت اعلیٰ فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں. تو آج اگر ان کی شفاعت کے منکر ہو اور انکار کرتے ہو کہ نبی کو اختیار نہیں ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے ہی تم رہو گے، دنیا میں بھی بے یار و مددگار اور آخرت میں بھی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی. اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھانک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی. الحمدللہ کل قیامت کے دن تو حضور کا شفاعت کا عالم یہ ہوگا کہ اعلیٰ فرماتے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. کل قیامت کے دن نیکوکار گناہگاروں کے پاس جا کر کہیں گے کہ تمہارے تھوڑے سے گناہ ہم کو دے دو تاکہ ہم ان گناہوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں اور حضور کی شفاعت سے ہم جنت میں جائیں. یہ نیکوں کا حال ہوگا. تو وہ تو ایسا مبارک دن ہے کہ اس دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ ہوں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. خدا کی بارگاہ میں رو رو کر امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے اور ایک ایک امتی کو بخشوائیں گے اور امتی مسکراتا ہوا جنت میں جا رہا ہے. امت کا آقا علیہ السلام کو اتنا خیال، تبھی تو حضرت نے فرمایا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. تو میرے آقا وہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب کو ان کی ضرورت پڑنی ہے. جو آج دنیا میں انکار کرتے ہیں کہ نبی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ولی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، مزاروں پر جانے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور کے مزار پر جانے سے کوئی فائدہ نہیں. سرکار فرماتے ہیں من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. تو آقا علیہ السلام تو امت پر اتنا کرم فرمائیں گے. اور اس مبارک رات کی جو ایک اور فضیلت بیان ہوئی ہے جس کو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ بے شک یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام اللہ کے پاس سے بانٹ دیا جاتا ہے. جس کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کام بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ رزق، موت، حیات، بارش اور تمام کام کے فلاں شخص کیا کرے گا، کون کیا کرے گا، کون حج کرے گا، کس کون نکاح کرے گا، یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. اور حضرت سیدنا اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسرین کا ایک گروہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں لیلۃ المبارکہ سے برکت والی رات سے مراد جو ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، کہ اس رات میں کہ یہ فضیلت ہے. اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو پیدا ہوگا اور ہر وہ شخص کہ جو اس سال وفات پائے گا اور وہ کہ جو لوگ اس میں نیک و بد اعمال کریں گے اور ان کی روزیہ تک اللہ تعالیٰ اس رات میں لکھ دیتا ہے. انسان کے متعلق تقدیر کے جتنے فیصلے ہیں وہ اس رات میں ہوتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک
مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان بستر بچھاتا ہے اور اس کا نام مردوں کی صف میں لکھا ہوتا ہے۔ انسان نکاح کی تیاریاں کرتا ہے اور اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیتے، اور ہم گمان کرتے کہ اب کبھی سرکار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے قسمت کے ساتھ روزے رکھتے کہ صاحب فرماتے کہ ہم گمان کرتے کہ اب سرکار روزہ نہیں چھوڑے گی، لیکن کبھی چھوڑ بھی دیتے، اور کبھی سرکار اتنے روزے چھوڑ دے کہ ہم خیال کرتے شاید اب نہ رکھیں، لیکن سرکار پھر روزے رکھنا شروع فرما دیتے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، جو بھی سال میں فوت ہوتا ہے اس کا وقت اسی شعبان کی 15ویں رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے مجھے زیادہ پسند ہے کہ جب میرا وقت لکھا جائے تو میں حالت روزہ سے رہوں، میں نیک اعمال کرتا رہوں، چونکہ اس رات میں ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالی سال بھر کے فوت ہونے والے انسانوں کی فہرست عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس ضمن میں بہت سی اور بھی روایات ہے، لیکن یہ کہ خلاصہ یہ کہ یہ وہ مبارک رات 15ویں شعبان کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والا کام، اللہ کا ہر کام حکمت والا، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، ہر کام اللہ تبارک و تعالی اس رات میں لکھ دیتا ہے، یعنی تقدیر کے جو سارے فیصلے ہیں وہ اس رات میں انجام پاتے ہیں۔ انسان کے متعلق اس کی پوری زندگی جو ہونے والا ہے، سال بھر میں اس کے ساتھ جو گزرنے والا ہے، اور پورے سال بھر میں جو حالات رونما ہونے والے ہیں، وہ سب کچھ اس مبارک رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا دو چیزیں یہاں قابل غور، ایک یہ کہ ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان نیت خیر رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سال بھر کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ اس رات جو بندہ اللہ کی عبادت میں گزار دے، اس رات جو بندہ اللہ سے خیر چاہے، اس رات میں بندہ نیک نیتی کا ارادہ کرے، اپنے گناہوں سے صدقے دل سے توبہ کرے، تو اللہ آنے والی جو زندگی ہے اس میں اس کے لیے سال بھر کے لیے خیر لکھے، سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے تو نیک ارادہ فرما لیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں حکمت والے جو سارے کام ہیں وہ فرشتوں کے ذمے فرما دیتے ہیں۔ سال بھر جو ہونے والا ہے، چونکہ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے جس پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے جس پر سب کچھ ازل سے ابد تک سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کو صرف اللہ والے پڑھتے ہیں، اولیاء کرام یا انبیاء کرام پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھ پاتے ہیں؟ ہر کوئی اس کو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کا جو عکس ہے وہ دل پر پڑتا ہے، جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ یا انبیاء علیہ السلام جب اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس لوح کا عکس ان کے قلب پر پڑتا ہے، اور جس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ علم ان کو عطا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے ہونے والے تمام واقعات کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ سال بھر میں جو کچھ ہوگا لوح محفوظ سے فرشتوں کے دفتر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ملک الموت کو سال بھر جن لوگوں کی وفات ہونی ہے اس کی فہرست دے دی جاتی ہے۔ وہ فرشتہ جو بچوں کی تخلیق پر مامور ہے اسے جو ہے تو سال بھر کے پیدا شدہ ہونے والے بچوں کی فہرست دے دی جاتی ہے۔ وہ فرشتہ کہ جو روزیاں اتارنے پر مامور ہے اسے سال بھر میں کس بندے کو کتنی روزی دینی ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ جو بارش برسانے پر مامور ہے اسے سال بھر کا تخمینہ دے دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں کتنی بارش اور کتنے قطرے کہاں کیسے برسانے ہیں،
وہ سب بتا دیا جاتا ہے۔ غرض کہ اس پوری کائنات میں سال بھر میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لوح محفوظ سے اٹھا کر فرشتوں کے دفتر میں درج کر دیا گیا۔ اب یہاں پر جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ جو لوگ جو بدعقیدے وہابی دیوبندی وغیرہ سورہ لقمان کی اس اخیر آیت کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سورہ لقمان کی اخیر آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرے گی، بارش کب ہوگی اور قیامت کب آئے گی اور ماں کے شکم میں کیا ہے اور کل کیا ہوگا، ان 5 باتوں کا علم سورہ لقمان کی آخر آیت میں بیان ہوا کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی کو بتاتا بھی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر کا معاملہ فرشتوں کو بتا دیتا ہے۔ تو جو لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر انبیاء اولیاء کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو نہیں معلوم کہ بارش کب ہوگی، نبی کو نہیں معلوم کہ کب بچہ پیدا ہوگا، کیا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، یا بارش کب ہوگی، قیامت کب آئے گی، کون کس زمین میں مرے گا، کل کیا ہونے والا ہے، یہ کہتے نبی کو پتہ نہیں۔ ارے نادانو، اللہ تعالیٰ تو سال بھر کا معاملہ فرشتوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ تو حضور ہے جن پر اللہ نے قرآن اتارا، جس کے بارے میں اللہ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ یہ وہ روشن کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے، تبیانا لکل شیء، محبوب ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں، لوح محفوظ میں جتنا موجود ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ لوح محفوظ میں جتنا علم ہے وہ سب کچھ قرآن میں ہے، اور اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ تو جب سکھانے والا خدا ہے، سیکھنے والے محبوب خدا ہے اور سکھائی جانے والی کتاب اللہ ہے، تو پھر حضور کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اللہ نے حضور کو کیسا علم عطا فرمایا ہوگا۔ لہٰذا وہ لوگ جو سورہ لقمان کی اخیر آیت کو دلیل بنا کر ان کے علم غیب کے منکر ہے، وہ اس مبارک رات کی عظمت سے اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ امور تقسیم فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، قسم ہے ان کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، وہ فرشتے جن کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام دے رکھا، وہ اس نظام کو چلاتے کرنے والی ذات صرف اللہ کی، عقیدے کی بات سمجھ لو، کرنے والی ذات صرف اللہ کی، ہر چاہا اللہ ہی کا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی خالق کائنات، خالق حقیقی اور مالک حقیقی ہے۔ تو اللہ ہی سب کچھ ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے اپنے قدرت کا جو نظام کارخانہ قدرت کا جو معاملہ ہے وہ اپنے بندوں کے سپرد کر رکھا۔ فرشتوں کے سپرد اللہ نے کام دے رکھے ہیں کہ بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے، لیکن برسانے والا فرشتہ ہے، روزی اللہ ہی دیتا ہے لیکن لا کر دینے والا فرشتہ ہے، موت اللہ ہی دیتا ہے لیکن روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو رکھا گیا ہے۔ تو ایسے تمام کام جو ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں۔ یوں ہی جب یہ فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں تو یہ عالم امر کے کاموں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا، لہٰذا انبیاء اولیاء کو اللہ نے سب سے زیادہ بزرگی عطا فرمائی، اس لیے ان کے سپرد بدرجہ اولا اللہ نے یہ کام لگائے ہوئے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں وہ نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے، کائنات کی بات ڈور ان کے ہاتھ میں دی گئی۔ جس طرح دنیا کا ایک ظاہری نظام چلتا ہے اسی طرح اللہ کا ایک باطن کا نظام چلتا ہے۔ جس طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا وزیر ہوتا ہے، اور بادشاہ صرف حکم دیتا ہے اور وزیر جو ہے ان کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر وزیر کے ہاتھ تلے اور لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ تلے اور لوگ ہوتے ہیں جو کاموں کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہی اللہ کا کارخانہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اور فرشتے انبیاء اور اولیاء اس کے حکم کے مطابق کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اخیر زمانے میں جو کائنات کا جو ایک نظام چل رہا ہے نا، یہ جو فتح اور شکست ہے، ادبار و اقبال ہے اور حیات و ممات ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد کی. کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ اللہ والوں کی نگاہ سے چل رہا ہے. کب کس کی حکومت رکھنی ہے، کس کا تختہ پلٹنا ہے، کب کس کا معاملہ کیا کرنا ہے، یہ اللہ والے جانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. سال بھر میں کیا ہونے والا ہے، سال میں کون سے حالات رونما ہونے والے ہیں، کس کی حکومت چلنے والی ہے، کس کی سرکار گرنے والی ہے، کیا حالات پیدا ہونے والے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں. لیکن اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے جو معاملات لکھے ہیں یہ بس اس معاملات پر عمل کرتے ہیں. اور اللہ نے اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی دعا سے یا اپنی تدبیر سے ان کو بدل بھی سکتے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا سال، ہر آنے والا مہینہ اور ہر آنے والا ہفتہ اور ہر آنے والا نیا دن پہلے میرے پاس حاضر آتا ہے اور اس میں جو کچھ ہونے والا ہے مجھ کو بیان کرتا ہے. یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے کہ سال جو آنے والا ہے، نیا سال، وہ پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر خبر دیتا ہے کہ اس سال کون سے عجیب معاملات ہونے والے ہیں، کون سے حالات رونما ہونے والے ہیں. مہینہ آ کر کے بتاتا ہے اس مہینے میں کیا ہونے والا ہے، ہفتہ آ کر کے بتاتا ہے، دن آ کر کے بتاتا ہے کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ اللہ والے اللہ کی تدبیر، اللہ کی تقدیر پر راضی بر رضا رہتے ہیں، صابر بر رضا رہتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس پر صبر کرتے. اس لیے آج اگر حالات ایسے بن رہے ہیں تو مسلمانوں یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے معاملات تو لکھ دیے، اس سال کا معاملہ اللہ نے بھی لکھ دیا کیا ہونے والا. آج عالمی تناظر میں جو حالات چل رہے ہیں مسلمان اس سے بخوبی واقف ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ آج حالات کیسے بن رہے ہیں. اور آج وقت کی سب سے اہم نزاکت یہ ہے کہ مسلمان اپنے معاملات اور اپنے حالات کو سمجھے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے. اس لیے کہ حالات وہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے، تمہیں قتل کرنے کی سازشیں بن چکی ہے. آج ایسی فلمیں ریلیز کی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی قوم کو یہ بھڑکا، ان کو جو ہے تو نفرت کی آگ اس طریقے سے پیدا کی جائے کہ اب ہر طرف سے مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے ختم کیا جائے. مسلمان لیکن اب تک غفلت کی نیند میں، اب تک وہ سو رہا ہے. یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اس رات کے اپنے رب کے حضور چھک جاؤ اور اپنے رب کی ٹوٹی ہوئی رحمت کو منا لو کہ مولا کریم آنے والا جو وقت ہے، جو دشمنوں کی سازشیں انہیں تو ناکام فرما دے. اس لیے کہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سارے معاملات اور اختیارات اور ادبار و اقبال اور فتح و نصرت اللہ کے لفظ کن سے وابستہ ہے. وہ کن فرما دے تو جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے، جو نہ ہونے والا ہے وہ نہ. تو لہٰذا اس مبارک رات میں اپنے رب کی رحمت کو منانے کی کوشش کرے اور آنے والی زندگی کو اس کی عبادت کے لیے صرف کرے تاکہ آنے والے حالات بہتر سے بہتر ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس مبارک مہینے اور آنے والی شب کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع ہے، اس ضمن میں نیت کے متعلق چند مسائل بیان ہوئے تھے. آج بھی چند مسائل سماعت کر لیں کہ نیت میں یہ کہنا زبان سے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف صرف مستحب. اصل ہے کہ انسان کا رخ کعبے کی طرف. اگر کسی کا چہرہ یا کسی کا سینہ کعبے کی طرف سے پھرا ہوا ہے اور لاکھ زبان سے کہتا رہے منہ میرا کعبے کی طرف، تو اس کی نیت اب درست نہیں. ہاں، اگرچہ کعبے کی طرف اس کا رخ ہے اور زبان سے نہ بھی کہا، صرف دل میں ارادہ کر لیا تو بھی کافی ہے. اور مقتدی کو امام کی نیت جو ہے، ابتدا کی نیت ضروری ہے. مقتدی جو ہے جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ امام کی ابتدا کی نیت بھی کرے کہ پیچھے اس امام. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امام کا نام لے کہ امام کون ہے، بس اتنا کہ امام کے پیچھے امام جو ہو. لیکن جو ہو سے یہ مت سمجھنا کہ کوئی بدعقیدہ بھی ہو. یا ایک مسئلہ صاف یہ بھی ہے کہ امام کا جو ہے، مقتدی کو امام کا علم ہونا ضروری نہیں کہ کون امام، نماز کون پڑھانا ہے. اس سے مراد یہ مت سمجھ لینا کہ کوئی بھی ایرا غیرا نماز پڑھا دے
کوئی بھی بے وضو نماز پڑھا دے، بے شرع نماز پڑھا دے، کوئی فاسق و فاجر مصلی پر کھڑا ہو جائے، کوئی ظالم و جابر مصلی پر کھڑا ہو جائے، کوئی بد عقیدہ گستاخ مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اس کی پرواہ مت کرنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا. ایسا نہیں. مراد یہ ہے کہ امام تو ہو، باشرع ہو، صحیح العقیدہ ہو، متقی ہو. اب وہ کون ہے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھیں. بس یہ ہے کہ امام کی اقتداء کی نیت کریں کہ جو امام ہے میں اس کی اقتداء کرتا ہوں. یہ بھی درست ہے کہ جو نماز امام کی وہ نماز میں، لہٰذا یہ بھی وہ نیت کر سکتا ہے. لہٰذا مقتدی اگر جو ہے تو نیت کی کہ زید کی اقتداء کرتا ہوں، بعد کو معلوم ہوا کہ وہ نہیں تھا، کوئی دوسرا تھا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر نام لے کر کے اقتداء کی کہ فلاں شخص کے پیچھے نماز کی نیت کرتا ہوں، اب بعد میں پتہ چلا وہ نہیں تھا، دوسرا کوئی اور تھا، تو اس کی اقتداء صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا نیت کے متعلق ان مسائل کو ذہن میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.